الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقال تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أجرا أحسن ما كانوا يعملون. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اس سے پہلے ہفتہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایمان اور ایمان کے اہم تقاضے کیا ہیں. اب ایمان کے بعد ایک طالب ایمان کے لیے جو چیز اہم ہے وہ ہے اعمال صالحہ. نیک عمل اختیار کرنا، یہ اپنی دنیا کو بھی درست رکھنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب نیک اعمال کیے جائیں گے تو ہمیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، اور دنیا میں اس کی کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نیک اعمال جو بھی اختیار کرتا ہے بشرطے کہ اس پر مداومت ہو، اس پر پابندی ہو، اللہ رب العزت سے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے اور مانا جائے اور مستقل کیا جائے، تو پھر اس کی کرنے والے کو اللہ رب العزت ولا زوال نعمت، راحت، اکرام، احترام عطا فرماتے ہیں، جس کی نظیر اس علاقے میں اور دوسرے علاقے میں بھی دوسرے لوگوں کے لیے ملنی مشکل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ والوں کو بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ بیچارے کسی کو لاٹھی سے مارتے اور ہڑکتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے زبردستی احترام کرواتے اور مجبور کرتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہر شخص بڑے ہی احترام سے نام لیتا ہے اور احترام سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں فرمایا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہے عورت ہے، اس سے بحث نہیں ہے، صاحب ایمان ہونا چاہیے. اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، یہ ایمان والی ہو. اس کے بعد جو بھی نیک اعمال اختیار کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، پرسکون زندگی عطا کریں گے. اس دنیاوی جھمیلے میں بھی رہے گا تو بھی اس کا دل مطمئن رہے گا، دل کے اندر ایک اطمینانی کیفیت اس کے اندر رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے مسائل کا شکار نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے ان گھروں میں گھرتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ والے پریشانیوں میں گھرتے نہیں ہیں. ساری کی ساری پریشانیاں بلکہ بڑھ کر کے طوفان بلا خیز ان کے اوپر آتے ہیں، پھر بھی ان کا دل اللہ سے جڑنے کی وجہ سے مطمئن رہتا ہے کہ اطمینانی کیفیت انہیں
حاصل رہتی ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے، اور یہی نہیں کہ دنیا میں اسے ملے گا، یہی نہیں کہ یہاں کا سکون ملے گا، یہی نہیں کہ صرف یہاں کی راحتیں ملیں گی، بلکہ یہ ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ نیک عمل کرتے ہیں اس کا بہتر سے بہتر صلہ ہم انہیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایمان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے بنیاد، لیکن بنیاد سے صرف کام چلتا نہیں ہے۔ بنیاد ہم نے ڈال دیا ہے کسی گھر کی، یہ علامت تو ہے کہ یہاں گھر بننے کو ہے، یہ علامت ہے یہاں ہمارا قبضہ ہے، ایک نشانی ہے اپنے قبضے کی، ایک نشانی ہے گھر کے تعمیر ہونے کی، لیکن وہ مکمل گھر نہیں ہے، وہاں رہا نہیں جا سکتا ہے، وہاں بارش سے حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، وہاں چوروں چکوں سے حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، وہاں لو سے نہیں بچا جا سکتا ہے، وہاں گرمی کے تپش سے نہیں بچا جا سکتا ہے، وہاں تپتی ہوئی دھوپ سے نہیں بچا جا سکتا ہے، وہاں ٹھنڈک کی سرد ہواؤں سے نہیں بچا جا سکتا ہے، جب تک کہ اس کے ارد گرد دیواریں نہ قائم کی جائے، جب تک کہ بنیاد کے بعد دیواریں نہ اٹھائی جائیں، اور دیوار اٹھانے کے بعد جب تک چھتیں نہ لگ جائیں تب تک وہ رہنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے ایمان کا ہے، ایمانی بنیاد ہمارے پاس ہے، لیکن اگر اعمال صالحہ نہیں ہے تو ہمارے پاس جو تھپڑے چل رہے ہیں، کبھی بلاؤں کے، کبھی پریشانیوں کے، اور کبھی ارتداد کے، کبھی کسی اور چیز کے، وہ ہمیں اور آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں اور آسانی ڈال سکتے ہیں، اور ایمانی شور اور مشقیں جو دوڑتے رہتے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو لے کر کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد جن چیزوں کی اہمیت بیان کی اور سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا اور جس کی طرف اشارہ اور صراحت سے کہا وہ یہی ہے کہ نیک اعمال اختیار کیے جائے۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے، اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ نیک اعمال اس کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ یہ جانچے، اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ آزمائے تم میں سے کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون بہتر سے بہتر عمل کر کے آیا ہے۔ زیادہ عمل کی گارنٹی نہیں، بہتر عمل کی گارنٹی ہے، اور بہتر عمل بھی کون ہوتا ہے؟ وہی جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو اور ان کے کہنے کے مطابق ہو، ان کے طریقے کے مطابق ہو، انہوں نے جو طریقہ وضع کیا ہے اس طریقے کے مطابق چلا جائے۔ اب اپنے طریقے سے یا اپنے سوچ سے کتنا ہی اعمال کیے جائیں، پوری رات نمازیں پڑھی جائیں، لیکن اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے یا بغیر وضو ہم کھڑے ہیں تو ظاہر اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کے یہاں اور اس کے رسول کے یہاں۔ ایسے ہی اگر شریعت کے خلاف اپنی سوچ سے چلا جا رہا ہے تو مغرب کی نماز 3 ہے لیکن ہم 4 پڑھ لیں اور یہ سوچ کر کے ہم نے کوئی برا تو کیا نہیں، ایک رکعت کا اضافہ ہی کیا ہے تو ہم کو تو زیادہ ملنا چاہیے، ملے گا نہیں، الٹے اس کا ثواب نہیں، عذاب ملنے والا ہے، گرفتاری ہونے والی ہے، کیونکہ ہم نے اتباع نہیں کیا ہے۔ کس کی اتباع؟ اللہ کی۔ کس کی اتباع؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس کی اتباع؟ ان کی لائی ہوئی شریعت کی۔ ہم نے اپنی کھوپڑی سے ایک طریقہ تیار کیا اور اس کے بعد اس پر ہم نے چلنا شروع کر دیا، اس لیے یہ طریقہ ہمیں جنت سے نہیں لے جانے والا ہے بلکہ اس سے مزید دور کرنے والا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو بھی ہم نے بنایا، حیات کو بھی ہم نے بنایا، زندگی کو بھی ہم نے بنایا، زندگی سے جانے کا بھی طریقہ ہم نے بتایا اور بنایا، اور اسی لیے بنایا ہے تاکہ دیکھیں کہ تم میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ وهو العزیز الغفور، ہم غالب بھی ہیں، ہم معاف کرنے والے بھی ہیں، ہم پکڑ بھی سکتے ہیں غلطی پہ اور نہیں پکڑتے ہیں تو ہم معاف کرنے والے بھی ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں اور چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے بعد سب سے اصل جو ذمہ داری ہماری اور آپ
صالحہ کے تعلق سے بیدار رہنا. جو شخص عمل صالح اختیار کرتا ہے حقیقت میں وہی زندہ ہے, حقیقت میں وہی دنیا میں صحیح زندگی گزار رہا ہے, حقیقت میں اپنی لائف کو وہی سیٹ کر رہا ہے. اور اعمال میں تمام اعمال داخل ہیں, خواہ وہ فرائض کے تعلق سے ہو جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یا معاملات کے تعلق سے ہو جیسے والدین کے حقوق ہے, بیوی بچوں کے حقوق ہے, لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے, یا معاشرت کے تعلق سے ہے جیسے لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے, کینہ پروری نہیں کرنا ہے, حسد جلن سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یا اسی طریقے سے خدمت خلق سے متعلق ہو جیسے کہیں سرائے بنوائی جائے, کہیں پلیاں بنوائی جائے, کہیں روڈ صحیح کروایا جائے, کہیں کسی غریب کی مدد کی جائے, کہیں کسی محتاج کا سہارا بنا جائے, کہیں کسی بیوہ کی ہمدردی کی جائے اور واقعی ہمدردی ہو, ہمدردی کے نام پہ اس کی عزت سے کھلواڑ نہ کیا جائے, ہمدردی کے نام پہ اسے لوٹا نہ جائے, ہمدردی کے نام پہ اس کی عزتوں کو داغدار نہ کیا جائے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اس میں تمام اعمال داخل ہیں. وہ اعمال ہمارے فرائض میں سے ہوں, وہ اعمال ہماری معاشرت کے تعلق سے ہوں, وہ اعمال ہمارے معاملات کے تعلق سے ہوں, وہ اعمال ہمارے خدمت خلق کے تعلق سے ہوں, وہ اعمال کسی اور کے تعلق سے ہوں. لوگوں کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے, کہیں کسی کے راستے نہ بلاک کیے جائیں, کہیں کسی کی زمینیں نہ ہڑپی جائیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کی زمین ہڑپ کر کے اور اس کے بعد تہجد میں سر پٹک رہے ہوں اور یہ کہیں کہ ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں پھر بھی مصیبت کیوں آ رہی ہے, ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانیاں کیوں گھیر رہی ہیں, ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں پھر یہ بلا ہمارے اوپر کیوں نازل ہوئی ہے. یاد رکھیں صرف تہجد اور نمازوں سے یہ بات بننے والی نہیں ہے. کل کے خدا کی خیر خواہی, ان کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ بہترین معاملہ پیش آنا اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کا خیال کرنا, یہ اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ نہ معلوم کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کے ساتھ نہیں, اللہ کے جانوروں کے ساتھ, بلیوں اور سوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. پھر انسانوں کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو اللہ کو برا کیوں نہیں لگے گا اور پکڑے گا کیوں نہیں. یہ جب نیک اعمال ہوتے ہیں اور نیک اعمال انسان اختیار کرتا ہے پھر اس کے نتیجے میں اللہ اس دنیا میں بھی اسے ایک پرسکون زندگی عطا فرماتا ہے. اور اگر اس کی وجہ سے اس راہ میں چلتے ہوئے کبھی کوئی غلطی ہو جائے, کہیں کوئی ٹھوکر لگ جائے, کہیں کوئی لغزش ہو جائے, پھر اللہ ایسے لوگوں کی لغزشیں معاف کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون. جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال میں کوشاں رہتے ہیں, اگر کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم ان کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں, ہم ان کی لغزشوں کو معاف کرتے ہیں. اور یہی نہیں کہ دنیا میں ان کے ساتھ ہم اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں, آخرت میں ہم نے ان کے دینے کے لیے بہترین اجر سے تیار کر رکھا ہے. اور جو نیک اعمال میں کوشاں رہتا ہے اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. جو نیک عمل کرتا ہے ہم اس کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں جانے دیتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی ایک اجر لے کر کے آئے اور ہمارے یہاں اسے برباد کر دیا جائے. جو جرم نہیں کیا ہے اس کے جرم میں جرم لکھ دیا جائے, جس نے کوئی نیکی کی ہے اس نیکی کو مٹا کر کے وہاں پہ کوئی جرم اس کا ریکارڈ کر دیا جائے. یہ ہمارے یہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ذرا برابر ہمارے یہاں کوئی ظلم نہیں, کوئی زیادتی نہیں, کسی نے کوئی جرائم اور کرائم نہیں کیے ہیں اور اس کو اس فہرست میں ہم ڈالیں, یہ ہمارے یہاں ہو نہیں سکتا ہے. اور کسی نے اچھائیاں کی ہیں ہم اسے برائیوں کی فہرست میں ڈال دیں, یہ ہمارے یہاں پاسبل ہے ہی نہیں, ہمارے یہاں ممکن ہے ہی نہیں. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. پھر جو لوگ اچھائیاں کرتے ہیں اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں, جو اچھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں, جو مومن ہیں, جو اعمال صالح اختیار کرتے ہیں, وہ ایک طریقے سے سماج کے پاکیزہ لوگ ہیں, وہ ایک طریقے سے معاشرے کے اچھے لوگ ہیں, وہ ایک طریقے سے معاشرے کو پروان چڑھانے والے لوگ ہیں, وہ ایک طریقے سے معاشرے کو اچھائی میں لے جانے والے لوگ ہیں, وہ ایک طریقے سے معاشرے کی صلاح کا کام کر رہے ہیں اور فلاح کا کام کر رہے ہیں. اور جو لوگ برائی کرتے ہیں اور برائیوں کی دعوت دیتے ہیں اور غلط سمت لے کر کے لوگوں کو جاتے ہیں اور غلط سمتوں میں لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں. اور یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہتا, اللہ قرآن مقدس میں 25ویں پارے میں اس آیت میں فرماتا ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں
سمجھتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، یہ سمجھتے ہیں کوئی گرفت میں لینے والا نہیں، یہ جو چالے چل رہے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے، یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیا ہے ہم ان کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیں گے، ایسا پاسبل ہے ہی نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے، ایک چوری کرتا رہے، ایک ڈاکو ڈاکہ ڈالتا رہے، ایک ظالم ظلم کرتا رہے، ایک بدجانت کرتا رہے، اور ایک شر پھیلاتا رہے، اور ایک نیکی کرنے والا نیکی کو انجام دینے کی کوشش کرتا رہے، ایک شخص عدل انصاف کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہے، ایک انصاف کے جھنڈے کو گاڑنے کی کوشش کرتا رہے اور بلند کرتا رہے، اور ایک اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے لوگوں کی عزتوں تک داؤ پہ لگا دے اور لوگوں کو مصیبتوں میں ڈال دے، اور یہ چاہا جائے ہمارے یہاں دونوں کو برابر کر دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، جو لوگ برے کام کر رہے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، اگر ہم نے ایسا کیا تو ان نیکوں کی زندگی اور ان کی موت دونوں سب برابر ہو جائے گی، ہمارے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سواء ما یحکمون، جو یہ تجویز کر رہے ہیں ان کی تجویز انتہائی بری ہے۔ جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جن کی سوچ مثبت ہے، جن کی سوچ پاکیزہ ہے، جو لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، جو عدل انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، وہ لوگ بہترین خلائق میں سے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے والے سب سے بہتر انسان وہ لوگ ہیں، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں، بری راہوں پہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، غلط سمتیں لے کر کے جاتے ہیں، برائیوں کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، لوگوں کو ظالم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان راہوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بدترین خلائق میں سے ہیں۔ اس روئے زمین پہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ وہ اپنے کو کتنا ہی کچھ سمجھتا ہو کہ ہم کس مارکا ہے، وہ اپنے کو کتنا ہی قابل سمجھتا ہو کہ ہم بہت اونچی پوسٹ پہ ہیں، اسے لوگ دنیا جھک کر کے سلام کرتی ہو، اور اسے لوگ کہتے ہو کتنا عقل مند ہے، کتنا چالاک ہے، کتنی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، جو لوگ فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، یہ لوگ بدترین خلائق میں سے ہیں۔ اس روئے زمین پہ، اس زمین پہ چلنے والوں میں سب سے بدتر لوگ یہ ہیں جو دنیا کے اندر حرارتی پھیلاتے ہیں، امن و امان کے دشمن ہیں، اور جو نیکی کرتے ہیں، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، جو ایمان لاتے ہیں اس کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، یہ لوگ بہترین خلائق میں سے ہیں، سب سے بہتر انسان ہے، اور یہی نہیں کہ بہتر انسان ہے اس دنیا میں صرف نوازا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی حالت یہ ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا صلہ آخرت میں یہ ملے گا، وہ ہمیشہ کے جنت میں ہوں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے جہاں موت نہیں ہے، جہاں فنا نہیں ہے، جہاں جوانی نہیں جانی ہے، جہاں بڑھاپا نہیں آنا ہے، جہاں سونے کے کنگن ملنے والے ہیں، جہاں چاندی کے کنگن ملنے والے ہیں، جہاں عشرت کے باغات ہیں، جہاں سرمستیاں اور عیاشیاں ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، ریشمی لباس ملنے والے ہیں، سونے کے کنگن ملنے والے ہیں، چاندی کے کنگن ملنے والے ہیں، حوروں کی ملاقاتیں ہونے والی ہیں، اور ٹھاٹ میں مسیحیوں میں بیٹھے ہیں، عیاشیوں کے عالم میں ہیں، اور کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن واخر ذات، لاکھ لاکھ شکر ہے اس رب کریم کا جس نے ہم سے تمام حقوق اور غموم کو، تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ سبب نے کیا، کس لیے کیا؟ ایمان کی برکت سے۔ کس لیے کیا؟ اعمال صالحہ کی برکت سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے، جس کے نیچے سے باغات جاری ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور یہی نہیں یہ بدلہ سب کو ملے گا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو، جو
ایمان لے کر کے آیا ہو، جس نے نیک اعمال کیے ہو، اور یہی نہیں کہ جو نیک اعمال کرتا ہے ہم اسے وہاں دیتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی جو ایمان کے ساتھ رہتا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ رہتا ہے، عدل و انصاف قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم اسے اقتدار بھی دیتے ہیں، ہم اسے عزت بھی دیتے ہیں، ہم اسے احترام بھی دیتے ہیں، ہم اسے سربلندی بھی دیتے ہیں، ہم اسے قوت بھی دیتے ہیں، ہم اسے شوکت بھی دیتے ہیں، ہم اسے رعب بھی دیتے ہیں، ہم اسے دبدبہ بھی عطا کرتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم ایمان والوں سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے ہم نے یہ وعدہ دیا ہے، اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے ہیں ہم انہیں زمین میں خلیفہ بنائیں گے، ہم نیابت عطا کریں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ ہم انہیں دین کو جمانے کا موقع بھی دیں گے، وہ دین جنہیں ہم نے ان کے لیے پسند کیا، انہوں نے اس دین کو فالو کیا، انہوں نے اس دین کو اختیار کیا، ہم انہیں نیابت عطا کریں گے، اقتدار عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کریں؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ ظلم کے ساتھ حکومت چلتی نہیں، ظلم کے ساتھ حکومت رہتی نہیں، ظلم کے ساتھ حکومت کو بقا نہیں ہے، ظلم کے ساتھ پاور چلتا نہیں ہے، 10-20 سال چھلکود ہوتی ہے، کس سے پانی نہ بن جاتا ہے۔ عدل انصاف کے ساتھ جو جیتا ہے اسی کا اقتدار کامل رہتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھائیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائیے، اور اس کے بعد 1000 سال تک تقریباً مشرق و مغرب پر ہمارا سیکھا چلتا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایمان اور اسلام کو فالو کیا تھا اور اپنا اقتدار چلایا تھا۔ ہمارے پاس اعمال صالحہ تھے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت تھی، ہمارے پاس اخلاق کی طاقت تھی، ہم ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی فکر رکھتے تھے، ہماری سوچ صحیح تھی، ہماری فکر صحیح تھی، مسلمان ایک دوسرے کے سپورٹر بنتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، خلافت اسلامیہ کا خوف ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ فیس بک پہ الٹی پلٹی پوسٹ ڈال کر کے 1-2 لائک کمنٹ پا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے خلافت قائم ہوگی، ایسے خلافت نہیں قائم ہونے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ میں ان سے کہا کرتا ہوں اتحاد کی بات چھوڑ دیجیے، پہلے اختلاف کے آداب تو سیکھ لیجیے۔ چھوڑ بھائیو ہیں جو 4 دن کے لوڑنے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو اتنے برے برے الفاظ لکھتے ہیں کہ الامان حافظ، ایسے اقتدار کہاں سے ملے گا، ایسے اقتدار کہاں سے آئے گا، ایسے اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ چھوٹے ہمارے انتہائی تھوڑا کام کر رہے ہیں، تباہی اور بربادی کے کگار پہ پوری امت کو لے جا کر کے کھڑا کر رہے ہیں، جن کے اندر اکابرین کا احترام نہیں اور ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ وہ لوگ اتحاد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلے اختلاف کے آداب سیکھیں اور طریقہ سیکھیں، اور لکھا کیسے جاتا ہے، تعلیم اور تربیت کیا ہوتی ہے، جا کر کے کہیں سیکھیں اور حاصل کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، نیک اعمال ہوتے ہیں، جن کی سوچ صحیح ہوتی ہے، مثبت طریقہ ہوتا ہے، پازیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، صحیح سوچ رکھتے ہیں، ہم انہیں اقتدار دیتے ہیں۔ ہم سب کو اقتدار نہیں دیا کرتے، اور اگر کسی ظالم کو، کسی جابر کو، کسی قاتل کو، کسی بدبخت کو، کسی تکلیف دار کو جھٹکے میں دے دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے لیے دیا جاتا ہے، پھر اس سے چھین بھی لیا جاتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ اقتدار کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ سربلندی کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمیں رفاقت کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمیں طاقت کیوں نہیں، لوگ پوچھتے ہیں یہ اقتدار ہمارے پاس کیوں نہیں۔ محترم، اقتدار حاصل کرنے کے لیے پہلے اس لائق اپنے کو بنانا پڑتا ہے، تب اللہ نوازتا ہے۔ ہماری سوچ صحیح نہیں، ہماری تھنکنگ صحیح نہیں، ہماری تعلیم صحیح نہیں، ہماری تربیت صحیح نہیں، ہمارا طریقہ صحیح نہیں، ہمارے اندر احترام نام کی کوئی چیز نہیں، اکابرین سے لے کر کے اصاغرین تک کے کھال اجھاڑنے کو ہم تلے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اقتدار ملے گا۔ ارے اقتدار نہیں، بس کہاں جا کر کے گریں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے جو ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالتا ہے ہم اسے پروان چڑھاتے ہیں، ہم سب کو پروان نہیں چڑھاتے ہیں۔ اگر چاہتے ہم اور آپ اپنا اقتدار دیکھیں، ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو بلندی پہ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ احترام کیا جائے تو احترام کرنا سیکھیں، ہم چاہتے ہیں عدل قائم ہو تو عدل کرنا سیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے تو دوسرے کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، ہم چاہتے ہیں
لائک اور کمنٹ ملے اور لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو پھر دوسروں کو بھی احترام دینے کی کوشش کیجیے، ورنہ اس طریقے سے دو چار جملے کثرے سے کچھ ملنے ہونے والا نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے پوری شدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لیکن پوری شدت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے مسلم قوم کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ جس راہوں پہ آپ لے کر کے جا رہے ہیں اس سے سوائے نقصان ہو کے اور آپسی انتشار کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنا طریقہ بدلیے، اگر کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو بھی احترام کے ساتھ بات رکھیے، احترام کے ساتھ پیش آئیے۔ رائے سے اختلاف کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اختلاف کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ اتحاد کا نعرہ اور لفاظی ایسی ہے، کسی کو کتا لکھ رہے ہیں، کسی کو بلی لکھ رہے ہیں، کسی کو چاٹوکار لکھ رہے ہیں، کسی کو جمن لکھ رہے ہیں، کسی کو پیر دھونے والا لکھ رہے ہیں، کسی کو پیر چھونے والا لکھ رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے؟ پہلے اختلاف کے آداب سیکھ لیجیے، پھر اتحاد کی بات کیجیے گا۔ اگر اختلاف کے آداب سیکھے تو خود بخود انشاءاللہ تعالی اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سبھی حضرات کو ایمان اور عمل صالح پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔